انتہائی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. جو حضرات ہمارے ساتھ پہلے ایپیسوڈ اور دوسرے ایپیسوڈ سے چلتے آ رہے ہیں وہ نقطے باندھتے چلے جا رہے ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اخوت و رواداری کا درس دیا، اور اس کے بعد ہم نے بات کی اجتماعی توبہ پر، جو کہ نظام الہی کا جو تسلسل ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چاہنے والوں کے سپرد کیا گیا ہے. انہی میں سے ایک عنوان آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے قبلہ محترم و مکرمی اور خطیب دورہ جناب ڈاکٹر علامہ صداقت علی فریدی صاحب. بسم اللہ. سر، بہت ہی شاندار گفتگو رہی پچھلی ایپیسوڈ میں ہماری، جی اور کافی تاریخی حوالے بھی ہم نے ڈسکس کیے، اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے آپ نے میچ کیا. اخوت اور وحدت، اجتماعی توبہ کا اجتماعی جو توبہ. ایک تسلسل آپ نے ملایا ہے، اس سے اگلا عنوان کیا ہوگا نظام الہی کے تسلسل میں؟ یہ ہم تو ایک مسکین سے لوگ ہیں، ہمیں کیا ان چیزوں کا علم. ہم تو صرف سہارا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے نظام کے لیے خالص ہو جاؤ. واہ. کیسے خالص ہونا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. یہ خدائے ذوالجلال کی مرضی کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کا استعمال ایمان سے خارج کر دیتا ہے. واہ 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 واہ. وہ کیسا مومن ہے کہ وہ خدا کے سامنے اپنا اختیار بیان کرتا ہے؟ وہ کیسا مومن ہے وہ رسول کے سامنے اپنا اختیار استعمال کرتا ہے؟ ایسا نہیں. اپنا اختیار نہیں ہے، اپنا امر اختیار. رسول ہے. جو رسول نے کہہ دیا وہ ہماری ہر کہہ دیا. سانس مقروض ہے اللہ کی رحمتوں کی، رسول اللہ کی شفقتوں کی. بالکل تو میرے بارے میں جو میرا رب سوچ سکتا ہے وہ میں سوچ سکتا ہوں. نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی کائنات کی رنگینیاں ہیں نا، ہم کھوئے ہوئے ہیں. کاش کبھی ہم اپنی اس نظروں سے حسن رسالت کی طرف بھی تک لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور کیا ہے، اخلاق عالیہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کے بارے میں جد و جہد کیا ہے. اگر تو صرف تسبیح کی دعوت ہے یا چلے کی دعوت ہے تو رسول بیٹھے رہتے غار حرا میں. یہاں مجھے اقبال یاد آتے ہیں، اتر کر حرا سے وہ سوئے حرم آئے، ساتھ ایک نسخہ کیمیابی ساتھ لائے. واہ 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 واہ. جس امت میں قرآن جیسی کتاب ہو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول ہو، اس امت کا تفرقوں میں بٹ جانا غیر فطری ہے. اب امت نے فیصلہ کرنا ہے کہ فطرت کے ساتھ رہنا ہے یا خلاف فطرت رہنا ہے. اور خلاف فطرت، غیر فطری فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے گندا فعل ہے. جب ہم فطرت سے پلٹتے ہیں تو غلاظت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اب آئیے ہم ذرا اس پر تھوڑی سی تفصیل عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہم نے مذہب کی کتاب سمجھی، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا حسن ہے جس کی تلاوت میں روح نپر نور ہو جاتی ہے. اگر اس کے معرف اور معنی میں اترے تو کتنا بڑا مقام ہوگا. اب یہ کتاب ہے، کائنات کی کسی کتاب نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا جو قرآن کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. حبیب آپ پر وہ نازل کی ہے کتاب جس میں کائنات کی ہر حقیقت موجود ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر ہدایت اس کے اندر ہے، ہر رحمت اس کے اندر ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو ویسے ہی بشارت ہے. ٹھیک. پھر قرآن نے اپنا علمی حجم بیان کیا. کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت بھی اس کے اندر ہے اور بڑی سے بڑی عظمت بھی اس کے اندر موجود ہے. اس نسخہ کیمیا کی تعبیر قرآن کریم کی آیات سے پیش کر رہا ہوں، کسی تاریخی واقعہ یا فضیلت کے کسی ٹائٹل پر نہیں بیان کر رہا. قرآن کے اندر جو کچھ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا
ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر وہ چھوٹی چیز جس کو مزید نہ تقسیم کیا جا سکے، جسے آپ آئٹم کہہ لو، اس سے لے کر ہر بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی سمیٹا قرآن میں رکھا۔ یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو عالم شہادت سے متعلق ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو عالم غیب کے اندر بھی ہیں، قدرت کے خزانے میں، اور وہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں۔ فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی ایسی غیبی حقیقت نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس ایک کتاب کے اندر کیا بڑا معجزہ ہے۔ یعنی وہ غیب ہی نہیں ہے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی انسان دریافت کرے گا اس میں ہوگا۔ اب قرآن نے پھر ایک اور ارشاد فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، حبیب ہم نے اس چیز کو، اس حقیقت کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے۔ واہ، جو قرآن میں ہے وہی کوئی وجود رکھتی ہے، کوئی احساس رکھتی ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا حجم ہے، ہر حقیقت کائنات کی، ذروں سے لے کر کائنات کے بڑی بڑی نوامی سے قدرت تک، اور غیب کے وہ اسرار، وہ حقائق، سب کچھ سمیٹے اور قرآن میں رکھے۔ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، فرمایا نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حبیب ہم نے یہ سارا کچھ سمیٹا اور آپ کے سینے پر نازل فرما، دل پر نازل فرما دی۔ یہ قرآنی گواہیاں ہیں، ملا کا مذہب نہیں ہے۔ ملا چونکہ ذہنی شودہ ہے اور کمینہ فطرت ہے۔ کیوں؟ شدید بارشوں کی وجہ سے خیمہ علی اکبر شہید ہو گیا تھا۔ یہ نقوی البخاری سادات کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب اسی مقام پر امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کشائی سید آغا لال بادشاہ اور مشہور صحافی ایاز امیر صاحب نے رکھی ہے، اور اس کا ڈیزائن کراچی سے سید علی تراب جعفری صاحب نے بنایا ہے۔ امام بارگاہ کی تعمیر کا ذمہ ماڈرن انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور کھدائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا حصہ ڈال کر مولا کی خوشنودی اپنے نام کریں۔ نظر نیاز بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324305589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے۔ اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ وہ اسی قرآن پر بحث کر رہا ہے اور اسی نبی پر بحث کر رہا ہے۔ نبی یہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں۔ نبی نہ بتاتے تو یہ نماز بھی نہ آتی۔ یعنی ابھی ہم نبوت پر بحث کر رہے ہیں، جس پر ایمان لانا ہر انسان کا فرض ہے، جس کی زبان قرآن۔ اچھا آئیے اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی ٹائٹل دیکھتے ہیں اسی قرآن کی زبان سے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا تسلسل جو ہے وہ کسی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب، یہ جس طرح کتاب اپنے حجم کے اندر کائناتی ہے نا، آپ کی رسالت کتنی ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک انسانیت کا کوئی وجود یا احساس وجود ہے آپ سب کے لیے رسول ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاں پناہ عالم ہر رسول کی رسالت کا ایک دائرہ کار تھا، جغرافیہ تھا، آپ کا کتنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میری مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ تو اتنی عالمگیر شخصیت اور اتنی عظمت مآب کتاب کے ہوتے ہوئے امت کا تقسیم ہونا یہ خلاف فطرت ہے۔ کہتے ہیں جی علماء کا اختلاف ہے، ان پر وحی نازل ہوئی۔ اختلاف کی کوئی صورت ہوتی رسول بیان کر دیتے، رسول نے تو اختلاف کی بار صورت نہیں بیان کی تھی، رسول نے تو وحدت کی دعوت دی ہے۔ یہ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو کفار نے اعتراض کیا، جو آج ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا بھی وہ اعتراض نہیں ہم کرتے، کیونکہ لطر پڑتے ہیں نا جی، کوئی اعتراض کرے نا قرآن پاک پر تو مولوی انہوں جناب والا عوامی کو ٹمارے جناب والا۔ لیکن
اپنی بدماشی قرآن چ کڑ لیندے نے، حالانکہ قرآن تو سارا رحمت ہے، مطلب بدماشی تے تک کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ آیتوں کو بیچ کر تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو نزول قرآن پر اعتراض کیا کفار نے، اعجمی وہذا لسان عربی مبین، قرآن محمد کسی اجمی سے سیکھتے ہیں اور عربی میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، یا خود گھڑ کر لاتے ہیں، یہ اعتراض ہوا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ قرآن اپنے قرآن ہونے پر جو گواہی دیتا یا صفائی دیتا تو وہ اپنی بلاغت بیان کرتا، جو عربوں کے اندر معروف ایک تکلم کا ایک انداز ہے، فصاحت بیان کرتا، اعجاز بیان کرتا، اپنی معنوی حرمت بیان کرتا، وسیع طرح ذخائر جو ہیں ان کو کھول کر سامنے رکھتا۔ قرآن نے اپنے کسی کمال کو، یہ بات بڑے نکتے کی ہے، قرآن نے اپنے کسی کمال کو اپنی تائید میں بطور صفائی کافروں کے الزام کے جواب میں بیان ہی نہیں کیا، کوئی ایک حرف جواب نہیں دیا ان کو۔ نہیں جواب دیا، ایک جواب دیا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی، تم کہتے ہو کہ محمد اللہ سے نہیں لے کر آتے، خود بناتے ہیں یا کسی اجمی سے لے کر آتے ہیں، اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے اندر اختلاف ہوتا بہت زیادہ۔ تو قرآن نے گواہی دی ہے کہ میری الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی اختلاف نہیں۔ اب ملا نے کہاں سے لیا یہ اختلاف؟ نام قرآن کا لیتا ہے، سارے قرآن پڑھی جا رہے ہیں، ہاں اور سب جھوٹ، اختلاف بھی کری جا رہے اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، قرآن آفاقیت کا درس دیتا ہے، وحدت کا درس دیتا ہے، باہمی محبت کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، شفقت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، حقوق کی بجا آوری اور ایثار اور وفا کا درس دیتا ہے۔ کتنے مولویوں میں یہ چیزیں ہیں؟ کبھی دیا ہے درس انہوں نے؟ یہ ضرور درس ملے گا مولوی کے سٹیج سے کہ شیعہ کافر ہے، ہیں۔ یہ ضرور ملے گا کہ دیوبندی کافر ہاں ہے، جی، عظمت معاویہ پہ بڑی بڑی تقریریں کرتے جی ہیں۔ جی جی، یہ ہمارے بریلویوں کے سٹیج سے ضرور ملے گا کہ دیوبندی کافر ہیں۔ ویسے اب تھوڑے سے نرم پڑ گئے ہیں، ان کافروں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے پیتے بھی ہیں،